آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی الوداعی تقریر کی جو صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ ایک ایسی تقریر جو یادوں، مزاح اور گہرے جذبات کا بہترین ترجمہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک شخص نے ہر اس چیز کو الوداع کہا جس سے وہ اپنی دنیا سمجھتا تھا۔ یہ سوال واقعی بہت گہرا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ جب کسی نے اپنی زندگی کے 42 سال ایک ہی جگہ، ایک ہی مقصد کے لیے وقف کر دیے ہوں تو آخری دن کیا کہا جائے؟ آخر کوئی کیسے چند منٹوں میں اپنی پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر سکتا ہے؟ لیکن مسٹر چپس کی کہانی میں ہمیں اس کا ایک بہت ہی خوبصورت جواب ملتا ہے۔ تو چلیے کہانی کے اختتام کے شروعات سے شروع کرتے ہیں۔ وقت ہے 1913 کا۔ بروک فیلڈ اسکول میں ایک ہر دل عزیز استاد مسٹر چپس اپنی زندگی کے ایک بہت اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ پورے 42 سال کی لمبی خدمات کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس ادارے کو خیرباد کہہ دیں۔ یہ تھی بروک فیلڈ اسکول کی دنیا، ایک ایسی جگہ جو اپنی روایات میں جکڑی ہوئی تھی جبکہ باہر کی دنیا بہت تیزی سے بدل رہی تھی، اور یہی وہ ماحول تھا جس میں چپس نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی۔ تو یہ مسٹر چپس آخر تھے کون؟ دیکھیے، وہ صرف ایک استاد نہیں تھے، وہ تو خود بروک فیلڈ کا ایک ادارہ تھے۔ ایک ایسا شخص جس نے کئی نسلوں کو پڑھایا اور اپنی مہربانی اور اپنے منفرد انداز سے ہر ایک کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ اسکول کا دل تھے۔ ان کا فیصلہ کوئی اچانک نہیں تھا۔ 65 سال کی عمر اور پھر صحت کے مسائل، خاص طور پر برونکائٹس نے انہیں یہ احساس دلایا کہ بھائی اب آرام کا وقت ہے۔ یہ ایک عملی فیصلہ تھا، لیکن اس کے پیچھے 42 سالہ خدمات کی ایک لمبی اور جذباتی داستان چھپی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے، جولائی 1913 میں ٹرم کے ختام پر الوداعی عشائیہ، جہاں مسٹر چپس کو اپنی آخری تقریر کرنی ہے۔ پورے اسکول کی نظریں ان پر ٹکی ہیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ الوداع کیسے کہیں گے؟ اور یہ جو اقتباس ہے نا، یہ ہمیں اس تقریر کی اصل روح سے ملواتا ہے۔ یہ کوئی خشک، فارمل قسم کی تقریر نہیں تھی۔ ارے نہیں، یہ تو زندگی سے بھرپور تھی، مزاح اور کہکہوں سے گونج رہی تھی، جو چپس اور ان کے طلباء کے درمیان گہرے تعلق کو ظاہر کرتی تھی۔ اچھا، تو یہ ہمیں چپس کے طریقہ کار کے بالکل مرکز میں لے آتا ہے۔ وہ اپنی مشترکہ تاریخ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ خشک حقائق کے ذریعے نہیں، بلکہ لطیفوں اور لاطینی زبان کے ایسے استعمال کے ذریعے جسے صرف بروک فیلڈ والے ہی سمجھ سکتے تھے، یعنی وہ ان کی اپنی زبان بول رہے تھے۔ وہ اپنی تقریر شروع کرتے ہیں ایک طالب علم کے بارے میں ایک کہانی سے۔ وہ اس کے خاندان پر ایک مزاحیہ تبصرہ کرتے ہیں اور پھر ماضی کا ایک قصہ چھیڑ دیتے ہیں جس میں اس کے والد کو سزا دینا شامل ہے۔ یہ ایک طرح کا اندرونی لطیفہ ہے جو نسلوں پر محیط ہے، اور اس کا رد عمل زبردست۔ پورا ہال کہکہوں سے گونج اٹھتا ہے۔ یہ صرف ایک لطیفے پر ہنسی نہیں ہے، یہ مشترکہ یادوں، مشترکہ تجربات اور اس شخص کے لیے محبت کا اظہار ہے جو ان سب کا مرکز رہا ہے۔ اور پھر آتا ہے لطیفے کا اصل پنچ لائن: ایک طالب علم نے ایک نمبر کو 7 بنا دیا۔ یہ اپنے آپ میں تو ایک سادہ سی بات ہے، لیکن جس انداز میں چپس اسے بیان کرتے ہیں وہ اپنی مخصوص امپ کی آواز کے ساتھ اسے ایک ایسی لازوال کہانی بنا دیتے ہیں جو بروک فیلڈ کی راہداریوں میں ہمیشہ گونجتی رہے گی۔ تو اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ چپس یہاں صرف لاطینی کا ترجمہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ تو ایک مشترکہ تجربے کا ترجمہ کر رہے تھے۔ انہوں نے صرف ایک اونف کی آواز اور ایک پرانی کہانی سے ایک ایسا لمحہ بنا دیا جو کسی بھی فارمل تقریر سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ یہ ان کی مشترکہ ثقافت کا جوہر تھا جو ایک ہی آواز میں سمٹ گیا تھا۔ اور وہ یہ کام دوبارہ کرتے ہیں۔ وہ لاطینی کا ایک کلاسک جملہ بولتے ہیں اور پھر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے سامعین، ان کے لڑکے، اس زبان اور روایت کا حصہ ہیں جو انہوں نے مل کر بنائی ہے۔ انہیں ترجمے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس مشترکہ زبان سے وہ اب مشترکہ یادوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تقریر کا اگلا حصہ اس بات پر ہے کہ بھلا کوئی 42 سال کو چند منٹوں میں کیسے سمیٹ سکتا ہے۔ چپس اپنی بڑی بڑی کامیابیوں کی فہرست نہیں بناتے، بلکہ وہ یادوں کا ایک سیلاب بہا دیتے ہیں۔ اور یہ یادیں ہیں کیسی؟ پہلی سائیکل، ایک لیمپ بوائے، 7 ہفتوں کی سردی، ایک بہت بڑا الاؤ۔ یہ چھوٹی چھوٹی انسانی تفصیلات ہیں جو ایک پوری زندگی کی تصویر بناتی ہیں۔ یہ بڑے بڑے واقعات نہیں، بلکہ وہ لمحات ہیں جو زندگی کو اس کا اصل مطلب دیتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنی تقریر کے سب سے جذباتی حصے پر آتے ہیں۔ تمام واقعات اور کہانیوں سے بڑھ کر انہیں جو چیز سب سے زیادہ یاد ہے وہ ہیں ان کے طلباء کے چہرے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے لیے ان کا کام صرف ایک نوکری نہیں تھا، بلکہ لوگوں سے ایک گہرا ذاتی تعلق تھا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا خیال ہے۔ چپس کے لیے ان کے ہزاروں طلباء ہمیشہ کے لیے نوجوان ہی رہتے ہیں۔ وہ انہیں بالکل ویسا ہی یاد کرتے ہیں جیسے وہ اسکول میں تھے،
یہ ایک استاد کے نقطۂ نظر کا ایک بہترین خلاصہ ہے جو اپنے طلباء کو ہمیشہ اپنے دل میں جوان رکھتا ہے۔ تقریر ختم ہوئی، تالیاں بجی اور ایک دور کا خاتمہ ہو گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب چپس کی زندگی کا ایک نیا، پرسکون لیکن بھرپور باب شروع ہوتا ہے۔ وہ اسکول کے بالکل قریب ہی رہتے ہیں، اساتذہ سے ملتے جلتے ہیں اور اسکول کی ڈائریکٹری پر کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ نئی دلچسپیاں بھی تلاش کرتے ہیں، جیسے جاسوسی کہانیاں پڑھنا۔ یعنی وہ کام سے ریٹائر ہوئے ہیں، زندگی سے نہیں۔ اور یہ منظر اس نئے باب کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، ایک پرسکون زندگی جو کتابوں، یادوں اور اس ادارے سے ایک پائیدار تعلق سے بھری ہوئی ہے جسے انہوں نے اپنی پوری زندگی دی تھی۔ اپنی تقریر کے آخر میں چپس نے لاطینی کا یہ جملہ کہا تھا، اور ایک بار پھر انہوں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے ایک دن ان چیزوں کو یاد کرنا خوشی کا باعث بنے گا۔ یہ ان کی پوری تقریر اور ان کی زندگی کے فلسفے کا ایک بہترین خلاصہ ہے کہ یادیں چاہے اچھی ہوں یا بری، وہی ہیں جو آخر میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو آخر میں مسٹر چپس کی یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جب زندگی کا کوئی باب ختم ہوتا ہے تو پیچھے کون سی کہانیاں رہ جاتی ہیں؟ کیا وہ بڑی بڑی کامیابیاں ہوتی ہیں، یا پھر وہ چھوٹے چھوٹے لمحے، وہ لطیفے، وہ چہرے جو اصل میں ہماری زندگی کی کہانی بناتے ہیں؟